بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے ہمارے چیپٹر میں ہم جو ہے پڑھیں گے حرکات کے بارے میں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ حرکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حروف پر زبر زیر پیش ہو اسے حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکات کا مطلب بہت ہی آسان ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ حرکات کا مطلب یہ ہے کہ جس حروف پر حرکات ہو یعنی کہ زبر زیر پیش ہو اس کو بنا کھینچے پڑھیں گے اور اس کی صفت کو صرف بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کے دوران کچھ امپورٹنٹ باتیں ہوگی، میں آپ کو وہ بھی بتاتا جاؤں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ لیکچرز کو کنٹینیو دیکھتے رہیں۔ اگر نورانی قاعدہ آپ نے ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا اور آپ کو یہ نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھنا آ گیا تو انشاءاللہ آپ کا قرآن شریف پڑھنا بھی درست ہو جائے گا، قرآن شریف بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ بات اچھے سے یاد رکھیے۔ انشاءاللہ جو ہمارے نئے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبا دیں۔ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے حرکات۔ حرکات کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر اور پیش، جس حرف پر زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور حرکات کا مطلب ہوتا ہے صرف اس کی صفات کو بیان کرنا، جیسے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو با زبر با اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ نے پڑھا تو یہ جو ہے الف مد ہو جائے گا، یعنی کہ با زبر با جو ہے وہ کھڑا مد ہوتا ہے یا پھر حرف مد ہوتا ہے وہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو با زیر بی ہے تو با زیر بی، تو اگر ایسا کھینچ کے پڑھیں گے تو وہاں پر وہ حرف مد ہو جائے گا، یعنی کہ با یا زیر بی جو حرف مد ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر آتا ہے تو وہ حرف مد ہے، تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو اچھے سے یاد رکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے پیش کا بھی قاعدہ ہے کہ الف پیش او، تو کچھ لوگ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں او، تو جب اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں تو واو ساکن سے پہلے جو پیش کا قاعدہ ہے حرف مد کا، وہ قاعدہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو اچھے سے یاد رکھنی ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر میں آپ کو جو بھی چیزیں بتاؤں گا بہت ہی آسان لفظوں میں بتاؤں گا، انشاءاللہ کی چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آئے گی، اور مجھ کو پورا یقین ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے بعد میں اچھی طریقے سے قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا مشق ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ہا زبر ہا۔ ہا جو یہ حروف حلقے ہے، یہ میں نے آپ کو شروعات میں جب ہم نے چیپٹرز بنائے تھے تو میں نے اس کے اندر یہ ٹاپکس کور کیے تھے کہ حروف حلقی کیا ہے، کتنے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کی جگہ کون کون سی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہا جو ہے حروف حلقی ہے، لیکن یہ بڑا ہا ہے اور اس کی آواز بیچ حلق سے نکلے گی، حروف حلقی ہا بیچ حلق سے۔ الحمد، الحمد، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، خا زبر خا، خا زیر کھی، خا پیش خو۔ خا کا جو ہمارا مخرج ہے وہ جو ہے آخری حلق ہے، یعنی کہ جو سب سے اوپر والا حلق ہے، سینے کی طرف سے نہیں، سینے کی طرف جو ہوتا ہے وہ پہلا حلق ہوتا ہے، شروع حلق ہوتا ہے اوپر کی طرف یعنی منہ کی طرف، جو آخری حلق جو ہے وہ۔ خا زبر خا، خا زیر کھی، خا پیش خو، ہے نا، تو یہ چیزیں ہے۔ تو خا زبر خا، خا زیر کھی، خا پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، یہ چیز ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو یاد رکھیے، اسی طریقے سے پوری کی پوری چیزوں کو یہاں تک پڑھیں گے اور اس کو روزانہ پریکٹس کریں گے، پھر انشاءاللہ حرکات کو لے کے جو ورڈ آتے ہیں ہمارے پاس ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے صحیح مخرج کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔